برائی کا بدلہ برائی سے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ایک ہیں زید ابن سعنہ یا سعنہ، یہ ایک بہت بڑے یہودی سرمایہ دار تھے، یہودی تھے، سرمایہ دار تھے، بڑے سرمایہ دار، اور وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہودی تھا، اور جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے بھی یہ فکر ہوئی کہ تورات کے اندر خاتم النبیین، سب سے آخر میں پیغمبر، آنے والے پیغمبر کی بہت سی علامتیں بیان کی گئی ہیں، تو میں یہ دیکھوں کہ وہ علامتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ تو میں نے کئی طریقے سے جانچا، تو مجھے بہت سی علامتیں جو تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی تھیں وہ نظر آئیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک علامت ایسی تھی کہ جس کا مجھے ابھی تک کوئی مظاہرہ نہیں ہوا تھا اس کا، یعنی وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ علامت یہ تھی کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے گا تو اس کے ساتھ بھی وہ حسن سلوک کریں گے، کوئی جاہلانہ برتاؤ کرے گا تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے۔ یہ بات بھی تورات میں مذکور تھی، اور ابھی تک مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوا تھا، تو میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو میں اس کا تجربہ کروں۔ تو ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے کسی قبیلے کے دیہات سے، اور انہوں نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دیہات میں جو لوگ ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی اسلام کی، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ہم نے اس وقت اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پر بڑی برکتیں آئیں گی، بڑی رحمتیں آئیں گی۔ تو وہ مسلمان ہو گئے سب۔ اب کچھ عرصے سے وہاں پر قحط پڑا ہوا ہے، لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، پینے کو ترس رہے ہیں، بدحالی میں مبتلا ہیں، فاقہ کشی میں مبتلا ہیں۔ تو اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بددل ہو کر معاذ اللہ مرتد ہو جائیں، لہذا ان کی کچھ امداد اور اعانت کا انتظام فرمائیے تاکہ ان کی پریشانی دور ہو، اور یہ جو خطرہ ہے کہ وہ اسلام سے بددل ہو جائیں گے وہ بھی دور ہو جائیں۔ اتفاق سے اب وہ ایک بستی تھی، چھوٹی بستی صحیح لیکن ایک بستی تھی، سارے بستی والوں کے لیے زیادہ انتظام کرنا، کافی مال درکار تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال تھا نہیں کہ وہاں پر بھیجتے۔ تو زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیشکش کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اگر وہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بھاری مقدار کے غالباً 80 مسقال سونا میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر دیتا ہوں کہ اتنی مدت کے بعد آپ مجھے فلاں آدمی کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے مہیا کریں گے۔ 80 مسقال سونا ہمیں دیتا ہوں بشرطے کہ اتنی مدت کے بعد فلاں باغ کی اتنی کھجوریں آپ مجھے دیں۔ یہ بے سلم کہلاتی ہے، یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی جیسے کاشتکار لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، تو وہ ابھی تک ان کا پھل آیا نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی وہ بیچ دیتے ہیں کہ تم یہ پیسے ہمیں دے دو اور ہم تمہیں اتنی مدت کے بعد کھجوریں فراہم کریں گے۔ یہ بے سلم کہلاتی ہے۔
تو اس شخص نے یہ کہا کہ اس شرط کے ساتھ میں 80 مثقال دیتا ہوں کہ فلاں آدمی کے باغ کی اتنی کھجوریں آپ مجھے مہیا کر دیں. اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بیع سلم کرے تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ 80 مثقال سونا لے کر اتنی کھجوریں فلاں فلاں صفت کی میں دوں گا، لیکن خاص کسی باغ کو متعین کر کے کہ اس باغ کی کھجوریں دوں گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں کھجوریں تو مہیا کرنے کو تیار ہوں اتنی مدت کے بعد، لیکن جو تم کہہ رہے ہو فلاں شخص کے باغ کی کھجوریں، یہ نہیں، بلکہ مطلق کھجوریں اتنی میں مہیا کر دوں گا، لیکن تم مجھے اس کے اوپر دے دو. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے منظور کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ 80 مثقال سونا میں دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سونا جمع کر کے، 80 مثقال بہت بڑی رقم بنتی ہے، وہ جمع کر کے اور اس آدمی کو دے دیا کہ بھائی جا کر تم اپنی بستی میں جو لوگ بیچارے پریشان حال ہیں، فاقہ کشی کر رہے ہیں، ان کے اوپر خرچ کر دو سب پر. وہ لے گئے. چنانچہ الحمدللہ وہاں پر وہ خرچ ہوا اور وہ جو ان کے لوگوں کی مشکلات تھی وہ دور ہو گئیں. اب جب وہ وقت آیا جس میں کھجوریں دینا طے ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کسی باغ کے پاس پہنچے جہاں سے کھجوریں دینی تھیں. آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی بھی شاید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. جا کر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے آپ کے جا کر وہ کھجوریں لیں اور پھر ان کو دی جائیں. تو وہاں یہ کہتے ہیں زید بن ثانہ میں پہنچ گیا اور میں نے جا کر بڑے سخت لہجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد تم جلدی سے میرا جو حق ہے وہ ادا کرو، کھجوریں دو مجھے. اور میں جانتا ہوں کہ تم عبد المطلب کے خاندان کے لوگ ہو، یہ عبد المطلب کے خاندان کے لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں اور یہ غداری کرتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، جلدی سے دو مجھے. بہت سخت لہجے میں نے جا کر حضور سے بات کی. اب وہاں فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہاں سننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھ زید بن ثانہ، اگر تو یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اگر مجھے خوف نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا. یہ آواز، یہ بات سنی آپ نے، اس کی بھی سنی اور حضرت عمر کی بھی سنی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کاش کہ تم نے جو یہ جملہ کہا کہ میں تمہاری گردن اڑا دیتا، اس کے بجائے تم حق بات کہتے. حق بات یہ کہتے، مجھے نصیحت کرتے کہ آپ اس کا حق دے دو، اور اس کو نصیحت کرتے کہ مطالبہ کرنے میں سختی نہ کرو. اس کے ساتھ اس کو یہ نصیحت کرتے کہ مطالبہ کرنے میں سختی سے کام نہ لو، نرمی سے مطالبہ کرو. اور مجھ سے کہتے کہ آپ اس کا حق ادا کرتے. یہ بات کہتے تو تمہاری برحق ہوتی، لیکن یہ کہنا کہ تم نے کہہ دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دیتا، یہ حق بات نہیں کی تم نے. تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے جس نے اس بےہودہ طریقے سے آ کر مطالبہ کیا اور ایسی جھوٹی بات کہی کہ عبد المطلب کے بیٹے غدار ہوتے ہیں، وفادار نہیں ہوتے، بے وفا ہوتے ہیں، ایسی جھوٹی بات کہی جس نے، اس کو کچھ نہیں کہا. لیکن حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ تم نے یہ جو سخت لہجہ اختیار کیا اور سخت کلامی کی، یہ نہ کرتے، اس کے بجائے تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو مجھے نصیحت کرتے کہ تو آپ اس کا حق پورا ادا کر دو، اور اسے نصیحت کرتے کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرو. پھر کہا کہ جاؤ، حضرت عمر سے کہا کہ اب تم خود جاؤ اور جو ان کا حق ہے، جتنی کھجوریں ہیں وہ اس کو دے دو، اور تم نے جو اس کے ساتھ سخت کلامی کی ہے اس کے بدلے میں 12 سا کھجور اور دے دینا، 12 سا کھجور اور دینا اس کو. اب حضرت عمر اس کو لے کے چلے اور جا کر وہاں باغ میں وہ کھجوریں پیمانے سے ناپ کر دینی شروع کی. جو اس کا حق تھا وہ پورا دے دیا، اس کے بعد 12 سا مزید دیے. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ 12 سا کیسے ہیں؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا تھا ان کی حکم کی تعمیل میں دے رہا ہوں. اور آپ نے فرمایا تھا کہ چونکہ میں نے تمہارے ساتھ سختی کی بات کی تھی، اس واسطے اس کے بدلے میں یہ 12 ساعت تمہیں دینے کا حکم دیا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس وقت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایک علامت باقی رہ گئی تھی کہ جو جہالت کا برتاؤ کرے گا ان کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ حسن سلوک فرمائیں گے. وہ علامت جو اب تک میرے سامنے نہیں آئی تھی میرے سامنے آ گئی. اور پھر میں اگلے دن پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جا کر اسلام قبول کیا، کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں شریک بھی رہے اور بہت سے غزوات میں حصہ لیا. یہاں تک کہ پھر حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی غزوات میں حصہ لیا. اور شاید یرموک میں کسی غزوے میں، اب مجھے صحیح یاد نہیں رہا، غالباً کسی اس میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص آ کر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت، نہ صرف یہ کہ سخت کلامی کر رہا ہے بلکہ یہ تہمت لگا رہا ہے کہ تمہارا خاندان جو ہے بے وفا ہے، تمہارا خاندان وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب حضرت عمر کو سخت انداز میں دینے سے بھی روکا، اس کے بدلے میں اور زیادہ دیا. ایسے کئی حدیث میں واقعات آتے ہیں. جو ایک اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ذمہ کسی کے اونٹ سے واجب تھے،